حاضرین بے باک لہجے بے باکانہ تیور مجاہدانہ اور انداز عمیقانہ فکروں کے دریچوں پر جوہر خطیبانہ لہرانے والی ذات خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اسلاف اکابر کی اور اہل سنت و جماعت کی جو حقیقی تصویر ہے، اہل سنت و جماعت کا جو حقیقی آئینہ ہے، جس پر طرح طرح کے الگ الگ شہروں، الگ الگ صوبوں، الگ الگ علاقوں میں لوگوں نے جس پر گرد و غبار کی کنڈیلیں چڑھا دی ہے، اس کو صاف کرنے کی مہم چلانے والی ذات حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مغرانہ کی آمد ہوئی ہے۔ جس طرح راجستھان کا پتھر بہت مشہور ہے، مکرانہ کے چمکتے ہوئے ذرات بہت مشہور ہیں، اور ملک کے دوسرے شہروں کو مکرانہ کا پتھر ہضم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح علامہ شمس الدین کی تقریر بھی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ مگر آئیے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ملک کا ایک عظیم اور باکمال لب و لہجے کے مالک شاعر اسلام حضرت الحاج ظفر عقیل صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے ایک بار کہنے یا رسول اللہ۔ ادھر والے کے لیے بہت اچھا ہے، اتنے بچے ہوتے ہیں، آدھا سے زیادہ ادھر فوکس ہے، دل چاہتا ہے کہ مائک وہاں پر رکھ دیا جائے، مگر اسٹیج بھی اتنی ہی دور تک ہے۔ آپ کے لیے بالکل ٹھیک کیا ہے تنظیم امام احمد رضا والوں نے، آپ کو آرام بھی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مزہ جب ہے محشر میں آتا یہ کہنے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، مزہ جب ہے محشر میں آتا یہ کہنے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی کبریائی بلند کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے، نعرہ تکبیر، اور بڑا محبت سے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں دوبارے خدا کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم کانفرنس تنظیم امام احمد رضا۔ آئیے ان اشعار کے ساتھ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کی آمد ہوتی ہے کہ حضور گوہر جذبات چاہیے مجھ کو، حضور گوہر جذبات چاہیے مجھ کو، حضور اذن کی سوغات چاہیے مجھ کو، حضور گوہر جذبات چاہیے مجھ کو، حضور اذن کی سوغات چاہیے مجھ کو، حضور آپ کی دہلیز کا بھکاری ہوں، حضور آپ کی خیرات چاہیے مجھ کو۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ حضرات، میں نے سلام کیا ہے، محبت سے آپ کو جواب دینا چاہیے، ایسا لگا جیسے میں نے چندہ طلب کر لیا ہے آپ سے۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تنظیم امام احمد رضا، اراکین امام احمد رضا، منتظمین سرکار دو عالم کانفرنس، سرزمین کینڈرا پاڑا، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، تنظیم امام احمد رضا۔
عوام اہل سنت ماشاءاللہ آج کے اس نظم محبت کے مخصوص خطبہ میں سے ایک کی جلوہ گری ہو گئی ہے اور دوسرے تشریف لانے والے ہیں بہت اچھی نظامت جناب محترم حافظ کفیل انور صاحب سے آپ سن رہے ہیں حضرت کا خطاب ہوگا آئیے جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شاخہ روز جزا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں على حبيبك خير الخلق كلهم على ضوئه وصحبه عبد الدخول وكرما اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اس کلام کا پڑھوں کہ ابھی کچھ ہی دن قبل اس شہر محبت میں نے پڑھا تھا جہاں کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میں صرف اس نیت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی روح کا پرندہ گنبد خضرا کا طواف کرتا ہوا نظر آئے. نعت پاک پڑھنے جا رہا ہوں, آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. اس کا خیال رکھیں. میں نظر کر رہا ہوں, آپ سماعت فرمائیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, دیوانہ 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 میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ. کہ آنکھوں کون کے روزہ کی جالی پسند ہے, آنکھوں کون کے روزہ کی جالی پسند ہے, اور مسجدوں میں مسجد نبوی پسند ہے, اور مسجدوں میں مسجد نبوی پسند ہے, اور مسجدوں میں مسجد نبوی پسند ہے. کہ ہیرے جواہرات کی تعریف مت کرو, ہیرے جواہرات کی تعریف مت کرو, مجھ کو درے رسول کی مٹی پسند ہے, میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ. کہ دنیا فن کے نام گرامی نے کہہ دیا, دنیا فن کے نام گرامی نے کہہ دیا, شیراز والے شاعر اصلی نے کہہ دیا, شیراز والے شاعر اصلی نے کہہ دیا. کہ میرے درود لکھنے کا انداز
میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، کہ الفاظ دم بخود ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ نعت رسول پڑھ کر یا سن کر اگر آپ کا دل نہ جھومے تو سمجھ لیجئے آپ کے دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ کہیے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آپ کہ الفاظ دم بخود ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے، الفاظ دم بخود ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے، دونوں جہاں کا مالک و مولا کہوں تجھے، دونوں جہاں کا مالک و مولا کہوں تجھے، کہ پڑھتا رہوں گا نعت رضا کی لکھی ہوئی، پڑھتا رہوں گا نعت رضا کی لکھی ہوئی، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا۔ اچھا صرف ظفر عقیل کہے کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، اگر نبی کا ہر دیوانہ کہے کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، تو یہ بتائیے اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ارے اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیڈرا پڑھا والوں روایتی انداز سے ہٹ کے سننے کی عادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت کو گواہ بنائے اور پورا مجمع ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ سب خدا کی ادھر والے اگر محبت سے کہتے ہیں، ایمانداری سے کہتے ہیں، تو ایسا لگے گا کہ بالکل مدینہ شریف سے فیضان جاری ہو ہی جائے گا۔ سمجھ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ محبت سے پورا مجمع کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ اللہ نے جنہیں ہاتھ دیا ہے اپنے نبی کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیں، آپ کی آواز اچھی ہے، اچھی لگ رہی ہے آپ کی آواز، میں چاہتا ہوں محبت سے ایک مرتبہ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ اب مجھے یقین ہے کہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے دیوانے ہیں محبت سے کہیں گے کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، ہمارے سور کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ پھیلی ہے غار سار میں طلعت حضور کی، پھیلی ہے غار سار میں طلعت حضور کی، ہے کتنی یادگار وہ ہجرت حضور کی، ہے کتنی یادگار وہ ہجرت حضور کی، کہ ابو بکر سے کہا تھا یہی ڈس کے سانپ نے، ابو بکر سے کہا تھا یہی ڈس کے سانپ نے، کہ ہر حال میں کروں گا زیارت حضور کے، میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، کہ یاد حرم دلاتا ہے تتلی کا قافلہ، یاد حرم دلاتا ہے تتلی کا قافلہ، پڑھتا ہے نعت دریا کی مچھلی کا قافلہ، یاد حرم دلاتا ہے تتلی کا قافلہ، پڑھتا ہے نعت دریا کی مچھلی کا قافلہ، ہے شہد میں درود کی برکت سے ہی مٹھاس، ہے شہد میں درود کی برکت سے ہی مٹھاس، یہ بولتا ہے شہد کی مکھی کا قافلہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ آج سے 20 سال قبل میرا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا،
لائے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر، دیتے رہیں گے جان محمد کے نام پر، لگتا نہیں ہے گھن کبھی ایسے اناج میں، ہوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، میرے وطن میں خواجہ سنجر ہے اس لیے بھارت ہوا مہان محمد کے نام پر۔ اس پرانی یاد کو میں تازہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر مجمع میں 2-4 دیوانہ ہوگا تو 2-4 اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، 10-20 ہوں گے تو 10-20 کہیں گے، اور پورا مجمع میرے حضور کا دیوانہ ہوگا تو میرے ساتھ مل کے کہے گا کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ آپ کا امتحان ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنائیے اور میرے ساتھ شریک ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قربان ہے آن بان محمد کے نام پر، قربان ہے آن بان محمد کے نام پر، ہاں ہاں فدا ہے شان محمد کے نام پر، ہاں ہاں فدا ہے شان محمد کے نام پر، کہ کمزور تم نہ سمجھو کبھی بھول کر مجھے، کمزور تم نہ سمجھو کبھی بھول کر مجھے، اج دے دوں گا اپنی جان محمد کے نام پر۔ حالات عجیب و غریب ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اور بڑا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ ایک مرتبہ اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا۔ آپ کے ہاتھوں میں کچھ لوگ جو ہے، کچھ لوگ بہت شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نبی کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کریں گے تو اس میں شرمانا کیسا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہے اللہ اسے اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ اسی سال اس کا پاسپورٹ بن جائے اور وہاں پہنچ جائے جہاں کے تعلق سے میں نے بہت پہلے شعر پڑھا تھا، تلاش رزق کی مجبوریاں، وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ محبت سے عقیدت کے ساتھ ایک پل اور محنت کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، کہ دیوانہ ہو گیا میرا تن من رسول کا، دیوانہ ہو گیا میرا تن من رسول کا، تسکین مجھ کو دیتا ہے درشن رسول کا، تسکین مجھ کو دیتا ہے درشن رسول کا، یہ حضرت بلال نے اعلان کر دیا، یہ حضرت بلال نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے کبھی نہ چھوٹے گا دامن رسول کا، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں چونکہ حضرت کو جلد از جلد جو ہے تمام سامعین اور حاضرین انتظار کر رہے ہیں، اگر ایک آخری شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں مقطع سے پہلے، اگر اس میں آپ لوگوں نے دل سے کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے نام پہ نہیں بولنا ہے، کس کے نام پہ بولنا ہے یہ شعر بتائے گا، سمجھے؟ اگر 2-4 لوگوں نے محبت سے مجمع سے اگر نعرہ لگا دیا یا میرے ساتھ مل کے پڑھ دیا، قسم خدا کی میں وہ کلام پڑھ دوں گا جس کو ابھی 15-20 دن پہلے مولا علی کی بارگاہ میں نجف اشرف میں نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام کو پڑھ ہی دوں گا، لیکن حضرت کی تقریر کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کہ آخری شعر آپ مجھ سے سنیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں
ہندوستان ملک کے راجا نے کہہ دیا. وہی بولے گا جس کے میرے غریب نواز کا فیضان ہے. اگر دو چار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میرے ساتھ مل کے کہیں گے کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, آپ کو ثابت کر دینا ہے کہ کیندرا پاڑا والے سب غریب نواز کے دیوانے ہیں. تیار ہو جائے کہ ہندوستان ملک کے راجا نے کہہ دیا, ہندوستان ملک کے راجا نے کہہ دیا, یعنی میرے نبی کے نواسا نے کہہ دیا, یعنی میرے نبی کے نواسا نے کہہ دیا کہ جادو تمہارا چل نہیں پائے گا جان لے, جادو تمہارا چل نہیں پائے گا جان لے. اجی جائے کال سے یہی میرے خواجہ میں چڑھ دیا, میں ہوں آقا کا. سب لوگ غریب نواز کے نام پہ ہاتھوں کو جی بہلتا ہی نہیں اب وادی کشمیر میں, یا الہی لکھ دے طیبہ کا سفر تقدیر میں. قیصر و کسریٰ دہل جاتے ہیں جس آواز سے, ہے وہ طاقت سنیوں کے نعرے تکبیر میں. میں ایک مرتبہ پھر پہنچا رہا ہوں, سب لوگوں کو شریک ہو جانا ہے کہ ہندوستان ملک کے راجا نے کہہ دیا, یعنی میرے نبی کے نواسا نے کہہ دیا, یعنی میرے نبی کے نواسا نے کہہ دیا کہ جادو تمہارا چل نہیں پائے گا جان لے, جادو تمہارا چل نہیں پائے گا جان لے. اجی جائے پال سے یہی میرے خواجہ نے کہہ دیا, میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, دیوانہ 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 دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ. کہ دل ہے نبی کی یاد بسانے کے واسطے. ایک مرتبہ ذرا سا ادھر والوں کا چیک کر لیں, بہت زیادہ ڈنڈی مار رہے ہیں. ڈنڈی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک سیٹ کی تجوری پر لکھا ہوا تھا ہذا من فضل ربی. ایک سیانہ گیا, اس تجوری سے پورا ماپ نکال دیا, اس کے نیچے لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین. سمجھ رہے ہیں؟ اسی انداز کا یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ذرا ادھر اشارہ کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل ہے نبی کی یاد بسانے کے واسطے. کم نہیں ہے, مطلب آپ کو کہہ کے بتا دیں کہ دل ہے نبی کی یاد بسانے کے واسطے. ضمانت سخت ہونے والی ہے, تھوڑی سی محنت کی اور ضرورت ہے. کہ دل ہے نبی کی یاد بسانے کے واسطے, سردین مصطفیٰ پہ کٹانے کے واسطے. دل ہے نبی کی یاد بسانے کے واسطے, سردین مصطفیٰ پہ کٹانے کے واسطے. کہ پیشہ ہے خاندان میرا یہ ظفر یقین, پیشہ ہے خاندان میرا یہ ظفر یقین. پیدا ہوا ہوگا تو سنانے کے واسطے, میں ہوں آقا کا دیوانہ, آقا کا دیوانہ, دیوانہ 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 دیوانہ, میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ جس کے پاس ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ بلند کر دے, جس کے پاس دو ہے دونوں کو بلند کر دے, جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. ایک دوسرے کے گواہ بن جانا. ایک مرتبہ اپنے آقا کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا, اللہ پاک سلامت رکھے. ایک مرتبہ کہ میں ہوں آقا کا. آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کو جھنڈا تصور کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں کہ میں ہوں آقا کا دیوانہ, میں ہوں آقا کا دیوانہ. کہ ہیرے جواہرات کی تعریف مت کرو, مجھ کو درے رسول کی
اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔